کہ 6 مہینے ایک آدمی نے صبح شام دوائی کھائی اور 6 مہینے کے بعد اگر اس نے ایک دن غفلت کر لی اور دوائی کا ناغہ ہوا تو کہتے ہیں کہ جی پھر اب نئے سرے سے پھر جاؤ. کیا مطلب کہ ایک مقدار ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. دوائی کی وہ مقدار استعمال نہیں کریں گے شفا نہیں ہوگی. جب جسمانی بیماریوں کے علاج کا یہ اصول تو روحانی بیماریوں کے علاج کا بھی ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرو ایمان والو کثرت کے ساتھ. اب یہ جو کثرت کا لفظ ہے نا یہ شرط بن گئی. چنانچہ ذکر کثیر سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے, ذکر قلیل سے فائدہ نہیں ہوتا. اس حد تک فائدہ تو ہے کہ اللہ کی یاد ہے, ثواب ملے گا, لیکن اگر یہ چاہے کہ اس سے باطن کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں تو یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ذکر کثیر کی ضرورت ہے. اس لیے جو غافل لوگ گناہ کرتے ہیں, فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں, جانور بن کی زندگی گزارتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ پہچان وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا کرتے ہیں. تو ذکر تو وہ بھی کرتے ہیں. ایسا ذکر جو انسان کے دل سے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دے, اس کے لیے ذکر کثیر شرط ہے. آج کے ہمارے اکثر دوست احباب اس ذکر کی کثرت کے کرنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں. یہ تو فرصت نہیں ملتی, جب فرصت ملتی ہے تو ذکر کرتے ہیں. بھائی اللہ رب العزت کی یاد میں گھنٹوں گزارنے پڑتے ہیں. جو معمول سے ہٹ کے نعمت طلب کرنا چاہے گا اسے معمول سے ہٹ کے محنت بھی کرنی پڑے گی. ایک تو بندہ یہ چاہے کہ مجھے وہ نعمت ملے جو خواص کو ملتی ہے, تو بھائی اگر خواص کو نعمت جو ملتی ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محنت بھی خاص کرنی پڑے گی. اس لیے ذکر کی وظائف کی پابندی انتہائی ضروری. ویسے بھی ایک دستور ہے دنیا کے بادشاہوں کا کہ جو ملاقات کے لیے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو گھنٹوں انتظار میں بٹھاتے ہیں. مالک حقیقی کے ہاں بھی یہی دستور ہے. جتنے بڑے اولیاء گزرے آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں, گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھنے والے, گھنٹوں. کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کی عادت نہ ہو. گھنٹوں بیٹھے. اس گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھنے میں بھی تاثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے عمر گزر جائے کرتے 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 بیٹھتے بیٹھتے پھر پروردگار عالم کو رحم آتا ہے, ترس آ جاتا ہے تو ان کی نگاہ کا معاملہ. ہے تو ان کی نگاہ کا معاملہ. ایک نگاہ پڑ جائے لطف کی تو بندے کی بگڑی سانس بن جائے. ہے تو ان کی نگاہ ناز کا معاملہ, مگر نگاہ پڑتی ہے اس پر جو طلب زائد ہے. بچہ جاگ رہا ہو
خاموش لیٹے پڑا ہو تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے. خود ہی دودھ بھر کے لے آئے گی. وہ بھی انتظار میں ہوتی ہے کہ بچے کی طرف سے انڈیکیشن ہو کہ اسے بھوک لگی ہے تو تب میں بھی اسے دودھ دوں گی. تو ماں کتنی شفیق ہے. دل بچے کے رونے سے، ہلنے جلنے سے اندازہ لگاتی ہیں اسے دودھ دینا ہے. چپ پڑا ہو تو نہیں دیتے. ایسے اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طلب پر اس کو عطا کرتے ہیں. بن طلب کے تو یہ نہیں ملتی. دنیا بغیر طلب کے مل سکتی ہے، یہ ہدایت والی نعمت طلب کے بغیر نہیں ملتی. اور ہدایت کے راستے پر اللہ کے اس قرب کو پانے کی یہ طلب، یہ تو بہت زیادہ ہوگی تب انسان کرے. تو اگر اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں داخل ہونا چاہے تو محنت کی خاص کرنی پڑے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. یہ پہلے کہا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنتوں میں داخل. اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جانا جن پر اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہو، اس کے لیے پھر خاص محنت کرنے کے لیے. تب جا کے انسان کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر انسان کثرت کے ساتھ اپنے معاملات ہی نہ کرے، پابندی کے ساتھ معاملات ہی نہ کرے، تو فقط دل میں ارادے کر لینے سے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ایک آدمی ایم اے کی ڈگری لینے کی خواہش مند ہو اور داخلہ ہی نہ بھیجے، ساری عمر خواہش مند رہے. ہم لوگ ذکر مراقبہ کے ذریعے روز اپنی اپلیکیشن آگے بھیجا کریں، حاضری لگوا دیا کریں. جیسے بادشاہوں کے یہاں مزدوروں کی حاضری لگتی ہے، کون کون حاضر ہے بھائی؟ ہم بھی اس مالک کے مزدور ہیں، حاضری لگوایا کریں. اور یہ حاضری تہجد کے وقت لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں، لوگوں کے ہاں حاضری کا وقت صبح ہوتا ہے. جو آتا ہے کارڈ پرنٹ کرتا ہے، حاضری لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تہجد میں یہ وقت ہے. اب ایک بندہ تہجد میں اٹھتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اس نے حاضری نہیں لگوائی. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ شرائط پوری کرنی پڑے. کیونکہ ہم پوری نہیں کرتے اس لیے سالوں گزر جاتے ہیں. ترقی ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے، جو خاطر خواہ نتیجہ نکلنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا، تو رنگ نہیں چڑھتا، وہ محبت کا جوش نہیں نصیب ہوتا. مقدار کو دخل ہے. ایک تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اپنے دل کی طرف متوجہ رہیں، جس کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں. اور کچھ یہ کہ جو معاملات ہوں ان معاملات کو پابندی کے ساتھ کریں.
ان معاملات کی پابندی سے ہی پتہ چلے گا اس میں کتنی طلب ہے. کون اپنی طلب لے سکتا ہے؟ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں درود شریف پڑھا کرتا تھا، نبی علیہ السلام تھا، اور اس زمانے میں میری ماں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا کرتی تھی. پڑا رہتا تھا دودھ کا پیالہ اور میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتا رہتا. پڑا رہتا تھا دودھ کا پیالہ اور میں درود شریف پڑھتا رہتا. تو اس استقامت کا نتیجہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل بنا دیا. ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ کے ہاں دعا قبول ہوتی. تو اس لیے اذکار کی، معاملات کی پابندی کرنا سالک کے لیے فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے. ایک ہے نا شریعت کے فرض واجب، ایک ہے طریقت میں فرض واجب. تو ان اوراد و وظائف کی پابندی کرنا طریقت کے فرائض و واجبات کی مانند پابندی کرنی پڑے گی. جو کرتے ہیں آج کے دور میں بھی پاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، جن سے میں تعلق ہے، نوجوان ہیں، خوب محبت والے، تقویٰ والی زندگی گزارنے والے ہیں. حدیث پاک کے ساتھ ان کو بہت ہی زیادہ شوق ہے. شیخو پورہ کے علاقے میں آج کل کام کر رہے ہیں. ایک دفعہ ان کے ہاں بیٹھے تھے، مجھ سے میں نے پوچھا کہ سبق تو کیا کیفیات ہے. خیر عجیب کیفیات بتائی انہوں نے، لیکن ایک بات عجیب کہی کہ حضرت حدیث پاک کے اس علم کے نور کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیفیت یہ بنا دی ہے. میری زندگی کا کوئی ہفتہ بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کے بغیر نہیں گزرتا. کوئی ایک ہفتہ بھی نہیں ان کی زیارت کی. کثرت کے ساتھ زیارت ہوتی ہے. ایسا قریبی تعلق ہو گیا ہے. اب یہ دیکھو یہ نعمت کیسے ملی؟ شوق کی وجہ سے. ہر عالم کی تو کیفیت یہ نہیں ہوتی. جس کے اندر طلب ہوئی، جس نے محنت کی، اس کی یہ کیفیت ہوگی. تو خاص نعمتوں کے حصول کے لیے خاص پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. یہ جو وقت لگانا ہے یہ حقیقت میں پیمنٹ کرنی ہے. اور وہ یہ حالات ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جس کو طلب مل گئی اور وہ لگا رہا، بھاگتا رہا، پھرتا رہا اللہ کی تلاش میں، کیفیتیں ملیں نہ ملیں، اس کا بھاگنا ہی قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا سبب بن جائے. کوئی تھوڑی بات ہے. یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جئیں. یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جئیں. لطف منزل نہ سہی، خواہش منظری سہی. تو جن خوش قسمت لوگوں کو منزل مل گئی وہ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں. اور جو اس راستے پہ چلتے رہے گو منزل پہ نہ پہنچ پائے وہ بھی خوش نصیب ہیں. چلتے تو رہے ہیں، چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا.
بس یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلنا ہمارا کام ہے۔ صبح چلتے ہیں شام جلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں۔ صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، ساتھ چلتی ہے ان کے یوں دنیا جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں۔ قیامت کے دن یعنی جنت میں بندے کو ہر نعمت ملے گی، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود کچھ لوگ ہوں گے جن کو حسرت ہوگی۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ ہو جنت اور پھر حسرت ہو، اور اس حسرت کا علاج کوئی نہیں۔ جنت میں پہنچ کے جہاں ہر تمنا پوری ہوتی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جگہ پر پہنچ کر دل میں حسرت ہوگی۔ لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی لوگوں کو حسرت ہوگی اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ان اوقات پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی۔ حسرت کیا کرے کاش کہ ہم نے یہ وقت غفلت میں نہ گزارا۔ اب بتائیے کہ دنیا میں غفلت سے گزرے ہوئے وقت پر جنت میں جا کر بھی حسرت ہوگی۔ اس لیے اس غفلت سے بچنا اور اللہ کی یاد میں رہنا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فرمایا انا جلیس مع من ذکر، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ یعنی میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ آج بھائی کی خواہش کہ بھائی میرے پاس آ کے بیٹھے، بیوی کی خواہش خامن میرے پاس آ کے بیٹھے، ماں کی خواہش بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھے، دوست کی خواہش دوست میرے پاس آ کر بیٹھے۔ تو وہی سالک کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس ہے۔ صاف فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ یوں ہو جاتا من ذکرنی فہو جلیس، جس نے میرا ذکر کیا وہ میرا ہم جلیس ہے۔ نہیں، یوں نہیں کہا کہ جس نے میرا ذکر کیا وہ میرا ہم جلیس ہے، نہیں، فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوں۔ اب بتائیے سارا دن گزر جاتا ہے ادھر ادھر کے کاموں میں، ادھر بھی بیٹھ لیے ادھر بھی بیٹھ لیے ادھر بھی بیٹھ لیے، نہ بیٹھنے کی فرصت ملی تو خدا کے پاس گئے۔ تو اس لیے معاملات پورے کرنے کو یوں سمجھیں کہ یہ میں نے اللہ کے ساتھ وقت گزارا، اللہ کے پاس وقت گزارا۔ جب اس انداز سے سوچیں گے نا کہ نیندیں ختم ہو جائیں گی، معاملات پورے کیے بغیر نیند نہیں آ سکتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے پاس اپنا وقت نہ گزاروں؟ اور واقعی ذکر کی لذت تو ہے ایسی کہ ہمارے اکابرین حصی طور پر ذکر کی حلاوت محسوس کرتے، حصی طور پر۔ بعض اکابر ایسے تھے اللہ کا لفظ کہتے تھے ان کو اپنے منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی، حصی طور پر۔ اللہ ذکر کی لذت نصیب ہو گئی۔
اس لیے کوشش فرمائیں کہ اپنے اوراد و وظائف کو پابندی کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں ہم نے اس کام کو کرنا ہے حتیٰ کہ ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کرے، اس وقت تک کرنا ہے۔ اس راستے میں چھٹی نہیں ہے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جو سبق یاد کرے گا اس کو چھٹی نہیں ملی، بہت بڑا لگے رہو۔ اور بھائی ہم چونکہ ذکر کی لذت سے واقف نہیں، اس لیے یہ بوجھ مشکل ہے۔ لذت سے واقف ہوتے تو خود کھینچے چلے آتے۔ لذت سے واقف ہوتے تو خود کھینچے چلے آتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھتے، نہیں جاتے، ان کے دل میں کچھ ایسی تڑپ بھی نہیں ہوتی۔ جو دیکھ کے آتے ہیں، اگر ان کو کوئی جائز دے کہ یار چلو میرے ساتھ، میں انتظام کر دیتا ہوں سفر کا، کیوں یہ رکاوٹ ختم ہو جائے، اسی وقت تیار، چلو بھی چلتے ہیں۔ یہ میل الفت بھی ایسی چیز ہے کہ جس نے ایک دفعہ پی لی اور وہ لذت سے واقف ہو گیا، وہ تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ لذت میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی، شراب کی لذت سے انسان واقف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چکھے گا نہیں۔ تو بھئی یہ کتنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں میں ہمارا نام شامل ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے وہ حال تو نہیں، وہ کیفیات تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بلند رتبے مانگے، لیکن اتنی تمنا تو ضرور ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ بس یہ دل کے اندر تڑپ ہو اور انسان لگا ہوا۔ کیسے کیسے حضرات قیامت کے دن اللہ کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے، زندگیاں نیکی تقویٰ کی گزاری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوری زندگی لگائی ہوگی۔ اس امت میں بڑے ہمت والے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی ہمت والے، استقامت والے۔ لیکن ایک بات سن لیں کہ اگر ایک بینک میں کسی بندے کا اکاؤنٹ ہے اور اس میں صرف $1000 ہے، مثال دے رہا ہوں، اب اس بینک کے لوگ جب اپنے کسٹمر کی فہرست بنائیں گے تو جہاں بلینر اور ملینر کے نام آئیں گے وہاں اس بندے کا نام بھی آ جائے، اکاؤنٹ تو کھلا گیا۔ یہ بیعت کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھولتا ہے۔ جس نے بھی بیعت کر لی اس نے اکاؤنٹ کھول دیا، اکاؤنٹ کھل گیا اس کا۔ اب اس میں ذکر اذکار کے ذریعے، اتباع سنت کے ذریعے وہ اپنی نیکیوں کو بڑھا رہا ہے۔ اس لیے پھر
اس نسبت کے صدقے اللہ تعالی قیامت کے دن رحمت فرمائے. بھئی اگر اصحاب کہف کا کتا ان کے پیچھے چلا، اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو گیا، انسان بہرحال انسان وہ بھی اگر اللہ والوں کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے. ہے تو رحمت کی نظر کا مسئلہ نہیں. ہماری سب محنتیں ایک طرف، ہماری محنتوں سے کچھ نہیں بننا، بننا اللہ کی رحمت سے ہے. ہاں اتنا ہوتا ہے کہ یہ محنتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر دیتی ہیں. اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ایک بچہ نا چلنا سیکھ رہا ہے تو کئی مرتبہ باپ اسے کھڑا کر کے نا کہتے بیٹا میرے پاس آؤ. والد کو پتہ ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ گر جائے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں آتا ہے میری طرف یہ نہیں. والد ہوشیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ بچے کو گرنے نہیں دیتا، بلاتا ہے تو بس اتنا دیکھنا چاہتا ہے کہ قدم اٹھاتا ہے یا نہیں. اور بچے نے قدم اٹھا لیا، ذرا ڈگمگایا، بات میں اٹھا کے سینے چلے جائے. پروردگار کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، بلایا اپنی طرف. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. اب سلامتی والے گھر میں کیا ہونا ہے؟ محب کی محبوب سے ملاقات ہونی ہے. محب کی محبوب سے ملاقات ہونی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقوں کو بلا رہے ہیں، آؤ بھائی میرا دیدار کرنے کے لیے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. ہم نے اپنی طرف سے شریعت پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. بس یہ ہماری طلب ظاہر کر دے گی، اور اس طلب کے ظاہر ہونے پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت مت ہو جائے. اس لیے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم احدا ابدا، تم میں سے کوئی بھی بندہ کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ستھرا کر دے. تو ستھرا تو ہے انہوں نے کرنا، مگر ہم نے ہاتھ پاؤں ہلا کے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ذکر اذکار کی پابندی، متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوق کو اور بڑھائے، ہمیں استقامت کے ساتھ شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.